السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بہت ہی پیارے دوستوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، جو لوگ وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، حالانکہ ان کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، سجدوں میں دل اس کا نہیں لگتا، اور ذکر و اذکار کے لیے اس سے پوچھو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کا یہ عمل جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے مغرب سے پہلے کرنا ہے، چاہے فجر ٹائم کر لیں، چاہے ظہر کے وقت کر لیں، اور چاہے عصر ٹائم کر لیں، بس مغرب سے پہلے سورج ڈھلنے سے پہلے یہ عمل مکمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہر چیز ملے گی، دولت ملے گی، رزق ملے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، وہ سب کچھ جس کی ایک انسان کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند کر لیتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم ہو گیا۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی انسان میں عیب تلاش نہ کرو، پہلے اپنے گریباں میں جا کر تو دیکھو تم کتنی اوقات کے مالک ہو۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اس عمل سے، اس چھوٹے سے وظیفے سے جو نہایت آسان ہے، بس اسے کرنے کی دیر ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بھی لاکھوں آئیں گے، ہم بھی کسی نہ کسی کی مدد کر دیں گے، حالانکہ اللہ کو وہ شخص بہت ہی پسند ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ کیا پتہ جو لاکھ صدقہ کر رہا ہے وہ قبول ہوگا یا نہیں؟ کیا پتہ جو 10 روپے دے رہا ہے اس کے دل میں غرور اور تکبر نہ ہو، اور اللہ رب العزت فوراً قبول کر کے 10 گنا اسے عطا کر دیں۔ وہ رب بہت ہی بابرکت ذات ہے جو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آؤ اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں، پھر دیکھنا کیسے زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے مغرب سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے اس چھوٹے سے وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ اپنی سکرین پر جو آیت دیکھ رہے ہیں اسے آپ نے پڑھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، جو فریاد کریں گے، جو آرزو تمنا آپ کے دل میں ہوگی، وہ اللہ رب العزت پوری کرتے جائیں گے، اور دیکھنا آپ کے کیسے حالات بدلتے ہیں۔ یہ دعا جب آپ کسی مصیبت میں ہوں، چاہے دولت کے حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اللہ نے ان کو کتنی بڑی پریشانی سے نجات دے دی تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ نے ان پر رحم کیا اور آزاد کر دیا، دعا قبول کر لی۔ اور ہمارے مسئلے تو ان مسئلوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، ان پریشانیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ پورے یقین اور اعتماد سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ ابھی کوئی بات، کوئی بھی خواہش آپ کے دل میں ہوگی، فوراً غائبی مدد حاصل ہو جائے گی۔ اللہ ہر دنیا کی چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ فرشتے آپ کی مدد کے لیے اللہ سے اپیل کریں گے، دعا مانگیں گے، اور اللہ آپ کو بے شمار مال و دولت اور رزق سے نواز دے گا۔ ہر دن آپ کا خوشگوار اور ہر رات سکون کی میٹھی ہوگی۔ سارے قرضے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ گھریلو پریشانیوں اور معاشرتی الجھنوں سے نجات کے لیے اس عمل کو اپنے پیارے دوستوں اور بہن بھائیوں کو بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ ان کی مشکل راہیں آسان ہو جائیں
اور ان کی زندگی بھی جنت بن جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ میرے جتنے بھی پیارے بھائی اور میری بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے میسی کیا ہے دعا کے لیے اور جو نہیں بھی میسی کر سکے، اے اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام کی دلی تمنا آرزو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سب کے گھر میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دے۔ اے اللہ سب کو وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اے اللہ سب کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، سب کے قرضے ختم کر دے۔ اے اللہ تمام میرے بہن اور بھائیوں کو بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ لا باسا طہور انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔